بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ صاد متن ہے فصل انواع الاعراب اربعۃ رفع ونصب فی اسم وفعل نحو زید یقوم وان زیدا لن یقوم۔ متن کو آخر پہ پڑھیں گے، پہلے آج ہیں شرح پہ۔ الاعراب اثر ظاہر او مقدر یجلبہ العامل فی آخر الکلمہ فالظاہر کالذی فی آخر زید فی قولک جاء زید۔ اچھا جی، اب ہماری گفتگو کس میں ہے جی؟ اعراب اور اعراب کی کیا اقسام میں سے ہے۔ یہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ کہاں پہ کر آمد ہوگی؟ اسم اور فعل میں ہوگی، کیونکہ حرف کے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ حرف کیا ہے؟ مبنی ہے، اور مبنی کیا ترکیب میں کیا ہم نے سٹیٹس رکھا ہے؟ لا محلہ۔ ٹھیک ہے جی، مبنی کا کوئی اعراب میں سے کیا جگہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ کوئی آپ کا ہمارا بندہ ہے نہیں، ٹھیک۔ اچھا، لہٰذا جو ہے وہ حرف کا جو ہے وہ کھاتا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یعنی ابھی ہمارا حرف سے کیا ہے؟ اعراب کے اعتبار سے لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی جو ہم ساری بحث کر رہے ہیں اعراب کی، وہ اس میں کون سی دو چیزیں آئیں گی؟ اسم اور فعل آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، خود اعراب کی تعریف کیا ہے؟ اعراب کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، بنا کی تعریف ہم نے کی تھی، بنا کے کیا مطلب؟ ثابت ہونا ایک ہی جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، اعراب کسے کہتے ہیں اور مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب یعنی جس کے اندر اعراب آ سکتے ہیں، ہاں، یعنی جس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تبدیلی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصنف نے یعنی ابن ہشام نے اعراب کو کہا ہے کہ اعراب ایک اثر ہوتا ہے، آپ اثر کہیں یا تبدیلی کہیں، اور وہ اثر ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اسم کے آخر پہ آتا ہے یا کس کے آخر پہ آتا ہے؟ فعل کے آخر پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوں گی، اور اس اثر کو لانے والا عامل ہوتا ہے جو اسم اور فعل کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اعراب ایک ایسا اثر ہے کہ جسے عامل لے کر آتا ہے اسم کے آخر پہ اور فعل کے آخر پہ۔ اب یہ اثر جس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اسم کو مورب کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس اسم کے اندر کیا یہ اثر پایا جاتا ہے۔ ہاں، اسم جو مبنی ہے، فرض کریں ہا اولا اسم کیا مبنی ہے، یا قبل و بعد و کچھ صورتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اندر یہ اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مبنی کے بارے میں سٹیٹس کیا ہے کہ مبنی کا کوئی اعراب کی جگہ کیا نہیں، یہ حرف کا اعراب نہیں ہوتا۔ مبنی کا کیا ہے؟ محل ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنے اندر کیا ہے؟ یہ اثر موجود نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مبنی کے اندر یہ اثر موجود کسی شکل میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک منٹ ہم بتاتے ہیں اس چیز کو۔ اعراب جو ہے وہ کس کا نام ہے؟ اثر کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، کہ جسے کون لے کر آتا ہے؟ عامل لے کر آتا ہے۔ یہ اثر ہمارے پاس دو طرح کا ہے، یا اثر کیا ہے؟ ظاہر ہے، یا کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ مقدر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اثر ظاہر کیا مطلب کہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ بھی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ جیسے فرض کریں زید ہے نا، زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب اس کے جو آخر ہے دال ہے، اگر اس کے شروع میں آپ جاء لگاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زیدن ہو جائے گا، اثر ایک آ گیا۔ اس کے شروع میں آپ لگاتے ہیں مررتو بے زیدن، پھر اثر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، رائی تو اس کے شروع میں لگاتے ہیں تو رائی تو زیدن ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ زید کیا ہے؟ اس کے اندر تبدیلی ظاہری طور پہ کیا آ رہی ہے۔ لیکن اگر اسی زید کی جگہ پہ آپ عیسیٰ لفظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ، تو آپ کیا کہیں گے؟ جاء عیسیٰ، عیسیٰ یوننی کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اثر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، لیکن عیسیٰ کے اندر بھی اثر آئے گا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اثر کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہوگا۔ جبکہ جو مبنی ہوتا ہے جیسے ہا اولا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اثر کو کیا لگ جاتا ہے؟ کراس لگ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا۔
اس کے اندر اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ جس جگہ پہ آیا ہوا ہے، جس محل پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس محل پہ فرض کریں کوئی اور چیز آتی مورب میں سے تو اس کو جو اثر ملتا وہ کیا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ ہاؤلاء ایک ایسے محل پہ آیا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ جس جگہ کا اثر کیا ہے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مبنی ہوتے ہیں حرف کے علاوہ، حرف کا تو اعراب میں جگہ نہیں ہوتی، جو مبنی ہوتے ہیں حرف کے علاوہ اسم اور فعل میں سے مبنی، ان کا محلن کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے۔ محلن اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، اس کی جگہ جو ہوتی ہے نا، اس جگہ کا کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے۔ یعنی اس جگہ پہ اگر کوئی اور مورب اسم آ جاتا ہے یا مورب فعل آ جاتا ہے تو اس کا کیا اوپر کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا۔ یعنی پھر ہمارے پاس اثر فقط دو طرح کے ہیں، یا آپ اس کی کیا بنا لیں، تین چیزیں بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اعراب ظاہری ہوتا ہے، اعراب مقدر میں ہوتا ہے، اور اعراب کیا ہوتا ہے، محلن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ لا محل لہ من الاعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن جائیں گی، چار چیزیں بن جائیں گی۔ یہ جو محلن اور لا محلن لہ کا ہے، اس کا تعلق کس سے ہو جائے گا، عام طور پہ اس کا تعلق مبنی سے رہے گا۔ حروف میں لا محل لہ من الاعراب، جو محلن ہوتا ہے وہ اسم اور فعل میں ہم کہہ سکتے ہیں محلن ہوتا ہے۔ باقی جو اعراب جو مورب ہوگا نا، اس مورب کے اندر دو قسمیں ہیں، ظاہر اور مقدر میں۔ یعنی مورب کے اندر ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ محلن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یعنی ہم آپ کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں، دو مثالیں رکھتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں جاء عیسیٰ، ٹھیک ہے، دوسری مثال میں کیا کہتا ہوں کہ جاء ہؤلاء، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے کہ عیسیٰ مورب ہے اور اس کے اوپر اعراب ہے جو کہ مقدر میں ہے۔ آپ عیسیٰ کو کیا کہیں گے کہ عیسیٰ مرفوع ہے اور رفع کیا ہے اس کا، مقدر ہے۔ ہؤلاء کو مرفوع نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرفوع تو کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے نا، تو ہؤلاء تو کیا مبنی ہے۔ اس سے آپ کیا کہیں گے کہ ہؤلاء کیا مبنی ہے اور اس کا محل کیا ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا محل کیا ہے، مرفوع ہے، اس کا محل مرفوع ہے، یعنی محلن یہ کیا ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عیسیٰ کو ہم خود مرفوع کہیں گے اور ہؤلاء کے محل کو کیا کہیں گے، مرفوع کہیں گے۔ یعنی یہ نحویوں کی ایک بات بنائی گئی ہے کہ عیسیٰ کے مقدر میں ایک اعراب ہے جو ہمیں اس عیسیٰ کے اوپر جو یہ لگ گئی ہے نا چھوٹی سی الف، اس وجہ سے ہمیں کیا وہ نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ عیسیٰ جو لفظ ہے اس کو کوئی آپریشن کر کے تھوڑی دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ اعراب کھڑا ہوا ہے۔ ہؤلاء جو ہے وہ کہتا نہیں جی اس کے اندر اعراب نہیں ہے، مقدر میں بھی اعراب نہیں ہے اس کا، فقط یہ جس جگہ پہ آیا نا، اگر اس جگہ پہ زائد آتا تو اس کو کیا اعراب ملتا، مرفوع ہوتا۔ یعنی اس کا جو محل ہے وہ کیا ہے، مرفوع ہے بس، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں اعتراض کر سکتے ہیں بھی فرق کیا ہے عیسیٰ اور ہؤلاء میں، نہ آپ عیسیٰ کا آپ نے آپریشن کیا کہ آپ کو اندر نظر آ گیا کہ اعراب کیا مقدر میں کھڑا ہوا ہے، ہؤلاء کا آپ نے آپریشن کیا وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے ایک ہی چیز بنائی ہوئی ہے، اعتباری چیز بنائی ہوئی ہے کہ جو بھی مورب ہوں گے، اگر مورب اس حالت میں ہوں گے کہ جس کے اوپر اعراب نہیں آ سکتے، رفع نصب ضمہ وغیرہ، تو ہم کہیں گے اس کے اندر اعراب آیا ہوا ہے لیکن مقدر میں ہے۔ لیکن اگر وہ مورب نہ ہوا، اس میں مبنی ہوا یا فعل مبنی ہوا، تو ہم کہیں گے نہیں اس کے اوپر اعراب مقدر میں بھی نہیں آیا ہوا، بلکہ وہ محلن کیا ہے جی، مرفوع ہے یا منصوب ہے۔ کیونکہ ان کی دلیل یہی ہوگی کہ اعراب کا جو خاصہ ہوتا ہے مورب کا ہوتا ہے۔ ہاں، اعراب کا خاصہ مورب کا ہوتا ہے، مبنی کے اوپر کیا ہے، اعراب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آپ یعنی یہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ جو مبنی ہوگا اس کا کیا ہے، اعراب نہیں ہوتا۔ اگر مبنی حروف میں سے ہے تو اس کا محلن بھی اعراب نہیں ہوتا، اور اگر مبنی کیا ہے اسم اور فعل میں سے ہے تو اس کا محلن کیا اعراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک نقطہ واضح ہے۔ لہٰذا کہ اس کے اوپر اشتباہ کیا آپ نہ کریں، یعنی آپ اگر جا عیسیٰ کی ترکیب کریں اور آپ کہیں کہ عیسیٰ محلن مرفوع ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ آپ عیسیٰ کو مرفوع کہیں گے، آپ فقط کہیں گے کہ رفع مقدر ہے، تقدیری طور پہ یہ مرفوع ہے۔ ہؤلاء کو آپ مقدر مرفوع نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے کیا کہیں گے، یہ مبنی علی الکسر ہے، ٹھیک ہے۔ فقط آپ اس کے محل کو کیا کہیں گے، مرفوع کہیں گے۔ واضح یہاں تک بات انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کیا ہوگی، اعراب کی ہمارے پاس کیا ہوگی، تعریف ہوگی۔ اب اعراب کی ہمارے پاس جو ہیں وہ چار قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے رفع، دوسری کیا ہے، رفع نصب، ہم یوں کہتے ہیں رفع نصب جر اور جزم، ٹھیک ہے جی۔ سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، سکون مبنی میں ہے،
وہ مبنی کی قسم ہے. جزم و سکون ایک چیز ہے. لیکن اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اعراب کی کیا ہیں اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ یوں بنا جائیں گے. ٹھیک ہے, اعراب کی کیا ہیں یہ اقسام ہم بنا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھئی رفع کیا چیز ہے اور ضمہ کیا چیز ہے, نصب کیا چیز ہے اور فتح کیا چیز ہے, جر کیا چیز ہے اور کسرہ کیا چیز ہے, جزم کیا چیز ہے اور سکون کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان یہ جو چیزیں ہیں نا ضمہ فتح کسرہ, ان کو کہتے ہیں علامات اعراب. ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ علامات اعراب. ٹھیک ہے, یہ یعنی دو چیزیں آپ کی مکس نہیں ہونے چاہیے. اعراب رفع نصب جر ہیں, لیکن رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے, نصب کی علامت کیا ہے؟ فتح ہے. جزم کی علامت کیا ہے؟ سکون ہے. جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو علامات اعراب ہیں اس کی کیا ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں علامات الاصول اور دوسرے کو کہتے ہیں علامات الفروع. علامات الاصول یہی ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کو ہم نے بتایا نا نیچے کہ رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہونا ہے, چاہے وہ ایک ضمہ ہو یا دو ضمے ہوں. ٹھیک ہے, یعنی وہ دو ضمے جسے ہم تنوین کہتے ہیں. نصب کی کیا ہے؟ علامت فتح ہے. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ علامات اصلی ہیں. علامات فرعی کیا ہوتی ہیں جی؟ ضمہ نہیں ہوگا جی علامت, بلکہ ضمہ کی جگہ پہ ہم کیا لے آئیں گے؟ واو لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, مثلا ابو کہہ دیں گے, ابو ہو, جا ابو ہو. ابو میں ہم کہیں گے کہ کہاں پہ؟ ابن, ابن تو نہیں کہا, ابو ہو واو کہہ دیا, تو ہم کہیں گے کہ یہ واو کیا ہے؟ علامت رفع ہے. واو کو کیا کہیں گے؟ علامت رفع. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بعض کا یا ہو جائے گی, مثلا مسلمین آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض کا الف ہوگی. تو یہ جو واو الف یا آخر کو حذف کر دینا, یہ بھی علامات اعراب ہیں. لیکن یہ علامات اعراب اصلی نہیں ہیں, فرعی ہیں, اصول نہیں ہیں. اصلی علامات اعراب یہی چار ہی ہیں ہمارے پاس, ضمہ فتح کسرہ اور سکون. ٹھیک ہے, واضح. تو پس اعراب اگر کسی کو ہم کہتے ہیں کہ زید, مثلا جاء زیدن کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ زیدن کو ہم کیا کہیں گے؟ زیدن کو ہم مضموم نہیں کہیں گے اعراب کے اعتبار سے, ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے, رفع ہے اس کے اوپر. اور ضمہ کو کیا کہیں گے؟ علامت رفع کہیں گے. یعنی جا کے ہم ترکیب کیا کریں گے کہ جا کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی ہے اور یہ مبنی الفتح ہے. ٹھیک ہے, جا میں مبنی الفتح ہے. اور زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے اور مرفوع ہے, اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے. یوں کر کے کیا تفصیل بیان کرنی پڑے گی. تو یہ عام طور پہ جتنے بھی اعراب عربی میں کیے جاتے ہیں اس کی یہ تفصیل کیا ہے بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ. واضح. اچھا, اب آ جائیں یہ تطبیق کے اوپر. شرح سے ہم شروع کرتے ہیں. الاعراب اثر ظاہر او مقدر. اعراب کیا ہے؟ اثر ہوتا ہے. اثر یعنی تبدیلی, جو کہ ظاہری ہوتی ہے تبدیلی, یا کیا ہوتی ہے؟ مقدر میں ہوتی ہے. اور یہ کون سا اثر ہوتا ہے؟ یجلبہ العامل, یعنی اس کو عامل لے کر آتا ہے. جلب یجلب لے کر آنا. اس اثر کو لے کر آتا ہے. کون لے کر آتا ہے؟ عامل. عامل لے کر آتا ہے. کہاں پر لے کر آتا ہے؟ فی آخر الکلمت, کلمہ کے آخر میں. کلمہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حرف مراد نہیں ہے, کیونکہ حرف کو ہم نے کہہ دیا کہ حرف کا تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی اعراب کی حصہ ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ کیا ہے؟ اسم اور فعل اس سے مراد ہیں, اور اسم اور فعل بھی وہ جو مبنی نہ ہوں. ٹھیک ہے. فالظاہر, فالظاہر کیا مطلب؟ یعنی فالاثر الظاہر. اثر ظاہر کی کیا مثال ہے؟ کالذی, جیسا کہ وہ اثر, فی آخر زید, جو زید کے آخر پہ ہوتا ہے, فی قول کا, آپ کے اس قول میں. کون سا قول؟ جاء زید رأیت زیدا ومررت بزید. اس میں جو دال کے اوپر اثر کیا ہے؟ تبدیل ہوتے رہے ہیں, تو ہم اس اثر کو کیا کہیں گے؟ اثر ظاہری کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو زید مرفوع ہو گیا تو یہ بھی کیا اس کا اثر ہے؟ زیدن منصوب ہو گیا تو یہ بھی اس کا اثر ہے, مجرور ہو گیا تو یہ بھی اس کا کیا اثر ہے؟ والمقدر, یعنی الاثر المقدر, جو اثر تقدیر میں ہوتا ہے, ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کے اندر موجود ہوتا ہے اثر. کالذی فی آخر فتح, جیسا کہ وہ اثر جو فتح کے آخر پہ ہے. فی قول کا, آپ کے اس قول میں. فتح نوجوان کو کہتے ہیں. جاء الفتح, نوجوان آیا. رأیت الفتح, میں نے نوجوان کو دیکھا. مررت بالفتح. فإنک تقدر الضمۃ فی الاول, پہلے میں آپ ضمہ کو مقدر میں رکھتے ہیں.
والفتحۃ فی الثانی اور دوسرے میں فتح کو آپ مقدر میں رکھتے ہیں، والکسرۃ فی الثالث اور تیسرے میں کسرت کو آپ مقدر میں رکھتے ہیں۔ کیوں یہ آپ نے مقدر میں کیوں رکھا؟ لتعذر الحرکت فیہا، کیونکہ فتح کے اوپر حرکت کا آنا کیا ہے؟ متعذر ہے۔ حرکت کا آنا متعذر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اصول اور قانون ہے کہ الف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آ سکتا۔ الف کے اوپر کوئی بھی آپ حرکت لے کر آئیں گے تو وہ الف نہیں رہے گی، بلکہ کیا بن جائے گی؟ حمزہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی عربی میں الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ الف کیا ہے؟ بالکل ایسی رہے گی، ٹھیک ہے، خالی رہے گی۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ گئی یا نیچے اس کے حرکت آ گئی تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بالکل حرف ہی تبدیل ہو گیا آپ کا۔ تو الف کا یہ قانون ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت متعذر ہے، نہیں آ سکتی، اگر لیں گے تو وہ حمزہ بنانا پڑے گا آپ کو۔ تو چونکہ فتح کے اوپر کیا ہے؟ الف ہے، الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے والی الف ہے، مقصورہ، قصر قصیر سے ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کیا حرکت نہیں آ سکتی۔ وَذَلِكَ الْمُقَدَّرُ، اور یہ چیز جو مقدر میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ مقدر میں مصنف نے کیا رکھا؟ ضمہ رکھا، ٹھیک ہے؟ دوسرے میں مقدر کیا رکھا؟ مرارت و فتح میں فتح رکھا، تیسرے مقدر میں کیا رکھا؟ کسرہ رکھا، اور عبارت یہاں پہ کیا ذکر کی کہ یہ مقدر کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا کہہ چکے ہیں کہ ضمہ فتح وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ علامات اعراب کہتے ہیں۔ رفع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ رفع ہے، نہیں، ضمہ کا ہے نا، فَإِنَّكَ تُقَدِّرُ جی الضمۃ فی الاول وذالک المقدر هو الاعراب، یہ جو آپ نے مقدر رکھا تھا یہ کیا ہے؟ اعراب ہے، یعنی ضمہ کو کیا کہہ دیا؟ اعراب کہہ دیا۔ یعنی ویسے مطلب تسامح کے طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی علامت کے طور پر ہے تو اس لیے تسامح کے طور پر اس کو کہہ دیا۔ اصل میں اصلی تو نہ ہوئے نا، فری ہوئے نا، پھر اس ان کی نسبت ہے علامت ہے نا، علامت اصلی فریض نہیں اصل ہی ہے، فروغ کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں، تسامح کے طور پر ویسے کہہ دیا ہے۔ چلیں تسامح آپ کہیں کہ مصنف نے کیا دقت نہیں کی، یہ تو اعتراض ہو گیا نا، یہ جواب تو نہ ہوا نا، ٹھیک ہے، مصنف کے پر اعتراض ہو گیا، ظاہر ہے اب کیا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، آپ یہی کہیں گے۔ جی اچھا یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا، مصنف نے اعراب کی تعریف اثر سے کی ہے، تبدیلی سے کی ہے، تو تبدیلی ظاہری بات ہے علامت کی شکل میں آتی ہے، ضمہ شکل وغیرہ، یعنی ضمہ رفع اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو تبدیلی کیا ہے؟ جس چیز سے آتی ہے اسے علامات اعراب کہتے ہیں۔ خود اعراب بھی تبدیلی ہے، ایک چیز کا مرفوع ہونا، منصوب ہونا، یہ بھی تبدیلی ہے، لیکن اس تبدیلی کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ علامت کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والاعراب جنس، اعراب کیا ہے؟ جنس ہے، یعنی ایک کلی چیز ہے۔ تحتہ اربعۃ انواع، اس کے نیچے کیا ہیں؟ 4 انواع ہیں، الرفع والنصب والجر والجزم، یعنی اعراب کی یہ جو 4 اقسام بنائی ہیں یہ اعراب کی اقسام ہے۔ رفع، نصب اور جر و جزم کیا ہے؟ یہ اعراب کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ رفع، نصب، جر و جزم۔ اچھا ایک اور اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ رفع، نصب اور جر و جزم کس کی ہونی ہے؟ اسم اور فعل کی ہونی ہے نا، تو کیا یہ چاروں کی چاروں اسم میں آتی ہیں اور چاروں کی چاروں فعل میں آتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ہیں کہ جو اسم اور فعل میں مشترک ہیں، کہ وہ اسم کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، فعل کے اوپر بھی آ سکتی ہیں۔ رفع جو ہے وہ اسم کے اوپر بھی آتی ہے جیسے زیدن، فعل کے اوپر بھی آتی ہے جیسے یضرب، ٹھیک ہے، اور جو نصب ہے وہ بھی اسم کے اوپر آتا ہے جیسے زیدن، اور نصب جو ہے فعل کے اوپر بھی آتا ہے جیسے ان یضربا، ان لگا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کیا ہوگی؟ مشترکہ ہوگی، ٹھیک ہے، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ اسم اور فعل میں یہ دونوں کیا مشترک ہیں۔ جر جو ہے یہ فعل کے ساتھ، یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، جر کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں آتی، اور جزم کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم کے اوپر کیا ہے؟ نہیں آتی۔ وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، یہ جو 4 ابھی اعراب کی آپ کو قسمیں بنائی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم یشترک، یعنی ایک قسم مشترک ہے، ایک قسم مشترک ہے یعنی یشترک فی الاسماء والافعال، کہ اس میں افعال اور اسماء دونوں شریک ہیں، اور وہ کہیں 2 ہیں ہمارے پاس، وہ الرفع والنصب۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید یقوم، زید بھی مرفوع ہے اور یقوم بھی کیا مرفوع ہے۔ ان زیدن لن یقوم، زیدن بھی منصوب ہے اور لن یقوم میں یقوم بھی کیا ہے؟ فتح کے ساتھ منصوب ہے۔ وقسم یختص بہ الاسماء، اور ایک قسم وہ ہے کہ جو کہ جس کے ساتھ اسماء خاص ہیں، یا جو خاص یعنی جس کے ساتھ اسماء خاص ہیں، یوں بنائیں گے یختص بہ الاسماء، کہ جس قسم کے ساتھ کیا ہے؟ اسماء خاص ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جر ہے۔ تقول مررت بزید،
ٹھیک ہے، یعنی فعل کے اوپر کبھی جر نہیں آتی. وقسم یختص بہ الافعال، اور ایک قسم وہ ہے کہ جو افعال کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا جزم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں تقول لم یقم، ٹھیک ہے، یا لم یضرب. وَلِهَٰذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعِ عَلَامَاتٌ، ان 4 اعراب کے لیے، جو 4 اعراب ہیں، یعنی 4 اعراب کی جو انواع ہیں، ان کے لیے کیا ہیں؟ علامات، ان کی علامات ہیں. تدل علیہا، جو ان اعراب کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں. یعنی اعراب الگ چیز ہے اور علامت اعراب الگ چیز ہے. یعنی اعراب کے اوپر دلالت کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں. وہی ضربان، اور ان علامات کی 2 قسمیں ہیں، ایک علامات اصول اور ایک ہے علامات فروع. ایک اصل علامات ہیں اور ایک ہیں فرعی علامات ہیں. فل علامات الاصول 4، جو اصل علامات ہیں، اصلی علامات ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں. ضمہ رفع کے لیے، فتح نصب کے لیے، کسرہ جر کے لیے، وحذف الحرکت للجزم، جسے ہم نے کیا کہا؟ سکون کہا. حرکت کو حذف کرنا کس کے لیے؟ جزم کے لیے. وقد مسلت کلھا، یا وقد مسلت کلھا، کہ میں نے تمام کی کیا مثالیں بھی آپ کو گزشتہ ذکر کر دی ہیں. والعلامات الفروع منحصرۃ فی 7 ابواب، اور فرعی علامات کہاں پہ آتی ہیں؟ کہتے ہیں فرعی علامات 7 ابواب میں کیا منحصر ہیں. ٹھیک ہے جی. 5 فی الاسماء، ان میں سے 5 ابواب اسماء میں ہیں. و2 فی الافعال، اور 2 باب کس میں ہیں؟ افعال میں ہیں. وستمر بکا، اور آپ کے ساتھ گزریں گے ہذ الابواب، یہ ابواب مفصلتاً، مکمل تفصیل کے ساتھ، باباً باباً، باب باب ہو کے مکمل تفصیل کے ساتھ گزریں گے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے سب سے پہلے اسماء 6 کو بیان کریں گے، جس میں کہیں گے کہ ابو ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابو میں آپ نے رفع اگر دینی ہو تو ضمہ کی بجائے واو کا استعمال کریں گے. پھر جو ہے وہ تثنیہ کو استعمال کریں گے، وہاں پہ بتائیں گے کہ آپ نے اگر نصب دینا ہو تو الف لگائیں گے، رفع دینی ہو تو نون لگائیں گے، اس طریقے سے. اچھا، یہ شرح ختم ہوئی، اس کے متن میں آ جائیں. فصل انواع الاعراب 4، اعراب کی انواع 4 ہیں. رفع و نصب فی اسم و فعل. رفع نصب کس میں؟ اسم اور فعل دونوں کے اندر، یعنی مشترک. جیسے زید یقوم ہے اور ان زید لن یقوم. زید یقوم میں زید بھی مرفوع ہے اور یقوم فعل بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. ان زید لن یقوم میں کیا ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں. وجر فی اسم، اور جر کس میں ہوتی ہے؟ اسم میں ہوتی ہے فقط، جیسے بزید ہے. اور جزم کس میں ہوتی ہے؟ فعل میں ہوتی ہے، جیسے لم یقم ہے. فیرفع بضمۃ، پس رفع دی جاتی ہے ضمہ کے ساتھ، اور نصب دی جاتی ہے فتح کے ساتھ، اور جر دی جاتی ہے کسرہ کے ساتھ، اور جزم دی جاتی ہے حذف حرکت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد.